آپ کی موجودگی سے مستفید ہوتے ہوئے کہ ظاہر ہے اب وہ لمٹ ختم ہو گئی ہے ٹو آور انڈرسٹینڈنگ اونلی. اب اسکائی از دا لمٹ کہ یہ پیٹرولیم لیوی جہاں تک بھی جائے وہ چلی جائے. ایز وی اسپیک اب یہ ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ دونوں پہ 78 پہ پیٹرول اور 78.02 اور ڈیزل پہ 77.01. اس کو 100 روپے تک بھی لے جانے کی جو ایک بات ہے جو گردش کر رہی ہے, ایک ریومر مل میں ایک چیز موجود ہے کہ ایسی کوئی کمٹمنٹ آئی ایم ایف کو دی گئی ہے. دیکھیں مونا, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو گزارش کر رہا ہوں پلیز کہ کوئی اس وقت پیٹرولیم لیوی کو بڑھانے کا کوئی یہاں پہ ارادہ ابھی نہیں ہے, اور وزیر اعظم صاحب وڈ بی دا لاسٹ پرسن جو کوئی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا فروغ چاہیں گے. پر یہ بھی بات آپ کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی آرڈیننس آیا ہے اس کے اندر جو سیلنگ ہے اس کو ریموو کر دیا گیا ہے, اور اب اس کو آرڈیننس آپ جاتی ہیں قانون کی شکل اس کو اختیار کرنی ہوگی. آپ منی بل کے مطابق اس کے اندر بہتر تو ہوگا کہ ہم لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے اگر ان کو بے چینی ہے اس کے اندر لمٹ ڈال دیں, پر یہ تو فائنینس کا میرے خیال سے پروگیٹو ہے. بٹ جو فلیکسیبلٹی لی گئی ہے مونا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں, ایک بڑا مشکل سفر ہم طے کر کے آج اس معیشت کو ایسی جگہ کے اوپر لے کے آئے ہیں کہ کم از کم یہاں پہ جو دیوالیہ پن کی گونج ہے وہ کافی حد تک تھم چکی ہے. اب اس کے اندر جو ایک نمبر ہے جو میرے خیال سے آئی ایم ایف جس کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرے گا وہ ہے کہ پرائمری سرپلس کا, کہ آپ نے اپنے جو موصولات ہیں, اپنے ریونیو ہیں مائنس ایکسپینڈیچرز اینڈ دین ایڈنگ بیک دی انٹرسٹ کاسٹ, اس کا ایک ٹارگٹ میٹ کرنا ہے. اور اگر آج کے اخباروں میں بھی آپ نے دیکھا ایف بی آر کی پرفارمنس سلپیجز آئیں فار واٹ ایور ریزن, جینوئن اینڈ ٹارڈینس, جو مرضی وجہ ہو, تو اس کے بعد آپ کو امیڈیٹلی کریکٹیو ایکشنز لینے پڑیں گے, ورنہ آئی ایم ایف پروگرام سٹریس کے اندر آ جائے گا. تو ایون ایٹ دا رسک آف سیئنگ دس کہ جی اگر میری اس کی وجہ سے کرٹیسزم ہوئے یا لوگوں کو تکلیف آئے, میرے لیے دیٹ وڈ بی دا لاسٹ تھنگ کہ ہم معیشت کو دوبارہ اس طرف دھکیل دیں. آلریڈی آپ جانتی ہیں ایکسچینج کے اوپر, آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹس کے اوپر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, پر کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر ری پیمنٹس کے سیویئر پریشرز ہیں. ڈالر کے اوپر بھی آپ جانتی ہیں کہ اس کے اوپر, روپی کے اوپر بھی پریشر ہے. تو ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, پر آپ کا خدشہ اپنی جگہ. بٹ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایل کو بڑھایا جائے. اور جو پیٹرول کی قیمت ہے, یقین مانے میں پیٹرولیم منسٹر ہو کے آن سلائٹلی لائٹر نوٹ آپ کو کہتا ہوں, میرے خیال سے اس کی قیمت طے کرنے کے اندر میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا آپ کا ہے, کیونکہ 3 بنیادی چیزیں پیٹرول کی قیمت کو طے کرنے کے اندر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں کیا تیل کی قیمت ہے, دوسری بات یہ ہے کہ فائنانس ڈویژن کتنا انڈائریکٹ ٹیکسیشن پی ڈی ایل کی شکل میں, سیل ٹیکس کی شکل میں اس کے اوپر لگانا چاہتی ہے, اینڈ تیسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک کس ریٹ کے اوپر ڈالر مہیا کرتا ہے. تو اس کے بعد میرے پاس بھی کچھ زیادہ اختیار نہیں ہے, آلدو آئی ایم دا پیٹرولیم منسٹر. تو دیز آر دا ریالٹیز, کیونکہ آپ ایک آئل امپورٹنگ کنٹری ہیں. تو اس کے اندر ہمیں مگر اس جو سفر کو, جو ایک ہارڈ وان سٹیبلٹی ہم نے اچیو کی ہے, اس کو کسی طرح مونا جیپڈائز نہیں ہونے دینا. اس کے لیے جو تھوڑی بہت تکلیف آئے گی, میری خواہش یہ ہوگی ہم ریکیلیبریٹ کریں, اور تنخواہ دار لوگ جو ہیں اور جو معیشت کے جو فارمل اکانومی کے اندر ہے, جن کے اوپر بے پناہ بوجھ آ چکا ہوا ہے آلریڈی, شاید ان کے حجم سے زیادہ بوجھ آ چکا, اس کو کم کر سکے. اینڈ وی گو آفٹر دی انٹیکسڈ اینڈ دی انڈر ٹیکسڈ. دیٹ از دی اونلی وے کہ آپ کا یہ حساب پورا بندھے گا. تو اٹ از سیڈ ریالٹی, اینڈ یہی ہماری معیشت کی حقیقت ہے.